اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین محترم، آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے قریش کا ظلم و ستم اور ہجرت حبشہ۔ حاضرین محترم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا زور پھیلنے لگا تو سارے قریشی اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، محمد لات و عزیٰ کو نہیں مانتا، یا تو آپ اسے روکیں یا پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری طرح سے اس سے الگ دین پر ہیں۔ جواب میں ابو طالب نے خوش اسلوبی سے بات کی اور انہیں واپس بھیج دیا۔ مگر جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ سے نہیں رک رہے تو وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو منع کریں، اور اگر آپ نے منع نہ کیا تو ہم اس کے مقابلے پر نکل آئیں گے اور اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ہم میں سے ایک فریق ختم نہ ہو جائے۔ جناب ابو طالب کو یہ دھمکی بڑی بھاری محسوس ہوئی اور اس پر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، آپ مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کریں، میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جب قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں، اگر آپ شہرت چاہتے ہیں تو مکہ کی سرداری آپ کو دے دیتے ہیں، اگر آپ کسی بڑے گھرانے کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سیرت کی کتابوں میں آج بھی سورج کی طرح چمکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ والوں سن لو، اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو تو میں ان کو ٹھوکر مار دوں گا، مگر اللہ کی توحید کی دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اب تو مخالفت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ مشرکین مکہ دیکھتے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری اس قدر اذیتوں کے باوجود اسلام کا دامن یہ لوگ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اب استہزاء، طعنہ زنی اور اذیتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی اور وہ لوگ مسلمانوں کو اذیت دیتے اور دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے اور اہل ایمان کو ایسی ایسی تکلیفیں دیتے جن کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شک ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال بن رباح جو کہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا، وہ بچے ان کو کھینچتے پھرتے، گھسیٹتے پھرتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیے جاتے اور کہا جاتا کہ یا تو محمد کا ساتھ چھوڑ دو یا پھر اسی حالت میں مر جاؤ، لیکن حضرت بلال اس حالت میں بھی مسلسل احد احد کہا کرتے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے اور حضرت بلال کو ان اذیتوں میں مبتلا دیکھا تو ان کو اللہ کے لیے آزاد کروا دیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل سمجھ جاتی رہتی اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو فقیہ جن کا نام افلاح تھا وہ بھی ایک غلام تھے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جاتی اور ان کے کپڑے اتار کر ان کو گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پہ بھی بھاری پتھر رکھ دیے جاتے کہ وہ ہل نہ سکیں، اور انہیں اتنی اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل سمجھ جاتی رہتی۔ انہیں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروا دیا۔ مشہور صحابی حضرت خباب بن الارت زمانہ جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے، انہیں ایک عورت نے خرید لیا تھا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن ان کو راہ ایمان سے ہٹانے کے لیے لوہے کے گرم ٹکڑے ان کی پیٹھ پہ رکھ دیتی، ان کو بھی سزائیں دی جاتی، ان کی گردن مروڑی جاتی، بال نوچے جاتے۔ اسی طرح حضرت امی سے ایک لونڈی تھی، ان کا مالک بھی انہیں بہت ستایا کرتا تھا۔ بنو عدی کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی، انہیں بھی مارا جاتا اور تنگ کیا جاتا۔ حضرت زنیرہ ایک رومی لونڈی تھی، ان کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اندھی ہو گئی،
مشرکین ان سے کہنے لگے کہ تمہیں لات و عزا کی مار پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لات و عزا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اگر وہ چاہے تو میری تکلیف دور بھی کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے فضل سے اگلے دن ان کی بصارت کو بحال فرما دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لونڈیوں کو خرید کر رضا الہی کے لیے آزاد کر دیا، جس پر ان کے والد ابو قحافہ ان سے کہنے لگے، اے ابوبکر، میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کمزور گردن والیوں کو آزاد کروا رہے ہو، اگر تم طاقتور مردوں کو آزاد کرواتے تو وہ تمہارا دفاع بھی کرتے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں تو فقط اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو ایسی ایسی اذیتیں دی گئیں کہ آج بھی سن کر دل شک ہو جاتا ہے۔ قبیلے والے ان کو سخت دھوپ میں گرمی میں لٹا دیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ اس طرح عذاب سہتے سہتے حضرت یاسر وفات پا گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ انہیں دین اسلام چھوڑنے کے لیے بہت تنگ کیا گیا، بہت ستایا گیا، مگر انہوں نے دین حق کا رستہ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ابو جہل نے نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا۔ حضرت عمار کو لوہے کی زرہ پہنا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، مگر انہوں نے بھی اسلام کا رستہ نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان بن عفان کو ان کا چچا کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر اذیتیں دیتا، مگر حضرت عثمان نے دین حق کو نہیں چھوڑا۔ حضرت مصعب بن عمیر بہت ناز و نیم میں پلے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے گھر والوں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ دونوں کو اسلام قبول کرنے پر بہت ستایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک مرتبہ اتنا مارا گیا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا، اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا شرف بخشا کہ مشرکین کی کبھی جرت نہ ہو سکی کہ وہ آپ کو اس طرح کی تکلیفیں دیتے۔ اور مزید یہ کہ حضرت ابو طالب قریش کے عظیم سردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حمایت بھی حاصل تھی۔ ابو طالب سے 2 مرتبہ گفتگو کرنے کے بعد کفار کو عجیب و غریب تجویز سوجی۔ قریش میں ایک شخص عامر بن ولید تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا اور 20 یا 21 سال کا جوان لڑکا تھا۔ یہ لوگ اس کو لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب، آپ اس لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لیں اور اس کے بدلے اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں، جو کہ آپ کے اور ہمارے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، واللہ تم نے انتہائی برا سودا کیا، تم مجھے اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں اور پالوں، جبکہ تم میرا بیٹا مجھ سے اس لیے مانگ رہے ہو کہ تم اس کو لے جا کر قتل کر دو۔ اللہ کی قسم میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ جب کفار ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازیاں کرنے لگے، مگر یہ جرت صرف بڑے افراد اور سردار ہی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداران مکہ ابو لہب، حکم بن العاص، امیہ بن خلف اور عدی بن حمدہ سب مل کر تنگ کرتے اور اذیتیں دیتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو آپ پر گندگی پھینک دی جاتی، کبھی پکتی ہوئی ہانڈی آپ کی طرف پھینک دی جاتی۔ ابو لہب کی بیوی کانٹے دار جھاڑیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی۔ ایک دن ابو جہل نے کہا کہ لات و عزا کی قسم میں محمد کی گردن رونت دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر ملوں گا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو تکلیف دینے کے لیے فوراً آیا، لیکن وہ اچانک الٹے پاؤں پلٹ رہا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ بچا رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا، میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ہولناکیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اگر وہ میرے پاس آتا تو فرشتے اس کو اچک کر لے جاتے اور اسے ٹکڑے کر دیتے۔ اسی طرح سے عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی ایسی ہی بدبختی آئی، اس نے بھی گندگی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دی اور مذاق اڑایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو حضرت فاطمہ آئیں اور اس گندگی کو اٹھا کر پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ پس یہ بد دعا ایسی قبول ہوئی کہ وہ سب لوگ آئندہ غزوہ بدر میں مارے گئے۔ ولید بن مغیرہ جو کہ بہت بڑا سردار تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، محمد میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنی بات مکمل کر لی؟ اس نے کہا، ہاں میں نے اپنی بات مکمل کر لی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کی، اور جب وہ ان آیات میں پہنچے جن کا ترجمہ تھا، کیا تم لوگ اس مقام پر جانا چاہتے ہو
کہ جیسے قومیات پر اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آ جائے۔ ولید کہنے لگا محمد بس کر دیں، آپ کو اللہ کی قسم بس کر دیں، میں اس سے آگے نہیں سن سکتا، اور وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اب ابو جہل ولید کے پاس آیا اور کہنے لگا محمد تو جادوگر ہے۔ ولید نے کہا واللہ محمد جادوگر نہیں، اللہ کی قسم میں نے اسے جو کلام سنا ہے اس میں مٹھاس ہے۔ ابو جہل نے کہا پھر وہ شاعر ہے؟ ولید نے کہا نہیں، میں اس کو جانتا ہوں، وہ شاعر بھی نہیں۔ اب ابو جہل نے کہا کیا وہ کاہن ہے؟ ولید نے کہا بھلا محمد کا کہانت سے کیا کام، وہ تو ایک بہت ہی نفیس اور پاک باز انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مسلمانوں کو اس قدر اذیتیں دی گئیں تو اب انہیں ہدایت ملی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ حبشہ میں نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے۔ اب 5 سنہ نبوت کو مسلمانوں کے پہلے قافلے نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور حضرت عثمان بن عفان ان کے سردار تھے۔ اس قافلے میں ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بھی تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ یہ قافلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں تشریف لائے، وہاں قریش کے بہت سے سردار جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ جب ان لوگوں نے وہ کلام سنا تو وہ دم بخود رہ گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سجدہ تلاوت فرمائی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو سب لوگ بے اختیار سجدہ میں چلے گئے۔ حضرت امام بخاری نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ کیا تو کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، سوائے ایک آدمی امیہ بن خلف کے جس نے ایک کنکری لی اور اس کو چہرے تک لے گیا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہی امیہ بن خلف غزوہ بدر میں کفر کی حالت میں مارا گیا۔ جب قریش کی ایذا رسانیاں مزید بڑھ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس بار 82 یا 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ قریش نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربی کو حبشہ بھیجا کہ یہ دونوں اس وقت تک مشرک تھے، اور ان سے کہا کہ وہاں حبشہ میں جا کر پادریوں کو تحفے تحائف دیں۔ یہ لوگ نجاشی کے پاس آئے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نوجوان بھاگ کر آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، انہوں نے نیا دین ایجاد کیا ہے، ہمیں ہمارے ملک کے اشراف نے بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو واپس بھیج دیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم لوگ اپنی قوم سے الگ ہوئے ہو، پھر میرے دین میں داخل نہ ہوئے، نہ ہی دیگر ملتوں کے دین پر ہو۔ اس کے جواب میں حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات شروع کی، فرمایا اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کا مال کھا جاتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عالی نسبی صداقت اور امانت کے ہم سب گواہ تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے مانیں، اس کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں، اور جن بتوں کو ہم پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت داری جوڑنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے بچنے کی تلقین کی، اور یہ تلقین کی کہ عورتوں پہ جھوٹی تہمت نہ لگائیں۔ ہم نے ان کی حلال کردہ باتوں کو حلال جانا اور حرام کردہ باتوں کو حرام جانا۔ اس پر ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم کیا تاکہ ہم بت پرستی کی طرف لوٹ آئیں۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر سے قرآن پڑھنے کی فرمائش کی۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی، جس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ نجاشی نے کہا کہ یہ تو وہ کلام ہے جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمع کے دو اجالے ہیں۔ قریش کے نمائندوں سے اس نے کہا کہ میں ہرگز انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس پر ان نمائندوں نے ایک اور خطرناک چال چلی اور کہا کہ اے نجاشی،
یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں خطرناک باتیں کرتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا لیا اور کہا کہ بتاؤ عیسیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر بن طیار نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور روح اللہ ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے ہماری مریم، پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے بڑھ کر نہ کہتے تھے، اور کہا کہ تم لوگ آج سے میری پناہ میں ہو۔ اس کے بعد مشرکین نے بہت پیشتاب کھائے اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی سازشیں بھی کی، مگر ہر بار منہ کی کھائی، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی، ان کے ماننے والوں کی بھی حفاظت فرمائی، اور اپنے دین کو سربلندی عطا فرمائی۔ حاضرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔